حضرات علماء کرام، سامعین عزیز وقار، آج کی محفل پاک مجلس مبارکہ آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار انہی سے بے کساں شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد شفیق جماعتی نے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا، جس میں خلیفہ صاحب اور ان کے دیگر جملہ رفقاء کار احباب نے تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ تفصیلی کچھ عرض کر سکوں، کیونکہ 9 بجے پروگرام ختم کرنا تھا، میں چند باتیں عرض کر کے پھر صلاۃ والسلام اور دعا ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جو میلاد مناتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی کوئی روایت نہیں ہے اور یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ علامہ صاحب نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا اور پھر رب نے حضور کا میلاد بنایا۔ کس طرح سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، حضور دنیا میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سال میں، پورے عرب میں جہاں کوئی سبزہ نہیں ہوتا تھا، جہاں کوئی فصلیں نہیں ہوتی تھیں، اس پورے عرب میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اس عرب کو نواز دیا، اور اس پورے سال میں اللہ نے سب عورتوں کے گھروں میں بچے عطا فرمائے۔ سب کے گھروں میں جن کے بچیاں بھی تھیں، حکم ہوا کہ ان کے گھروں میں بھی ان پا بیٹے ہوں، تو سب کو اس پورے سال میں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ اور میرے آقا نے حضرت برا اپنے گھر میں چند صحابہ کو جمع کر کے حضور کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا کو ادھر سے گزر ہوا، حضور تشریف فرما ہوئے، اور حضور کچھ دیر کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ پھر جبرائیل بھی حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے جا کے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ حضور نے پھر دوبارہ پوچھا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا میلاد پڑھ رہے تھے، آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے آ کے خوشخبری دی ہے کہ میرے محبوب اللہ کریم نے سلام فرمایا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دو جو آپ کا میلاد پڑھ رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اور میرے آقا نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا، حضور کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا۔ یہ حضور نے جو بکرے ذبح کر کے صحابہ کی دعوت کی، یہ حضور نے اپنا میلاد پڑھا اپنے میلاد کی خوشی میں۔ اور پھر میرے آقا ہر سوموار کے دن جو روزہ رکھتے، اب بھی اگر کبھی اللہ صاحب کو مدینہ پاک لے کے جائے، آپ کو مدینہ منورہ جانے کی توفیق ہو، تو وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ سوموار اور جمعرات کے دن، سوموار اور عصر کے بعد دسترخوان بچھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورا سال دسترخوان بچھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان پہ کھجوریں اور روٹیاں اور جناب دہی اور دیگر چیزیں اور جناب کاوے اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جو ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک بندے کو دعوت دیتے ہیں، بھئی ہمارے دسترخوان پہ آئیں، ہمیں ان پہ یہ توفیق دیں، ہمیں ان پہ یہ عزت بخشیں۔ اور وہ جا کے ہر ایک کو لا کے بڑی عزت افزائی سے اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ میرے آقا
सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते, जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखा करते। तो हुजूर की इस सुन्नत पर अमल करते हुए आज तक ये सिलसिला उसी तरह चले आ रहा है कि सोमवार के दिन भी और जुमेरात के दिन भी दस्तरखान बिछ जाते हैं। मक्का मुकरमा भी ऐसे होता है, लेकिन मदीना मुनव्वरा में इसकी ज़्यादा इनपा जनाब तरीके से, इज़्ज़त अफजाई से हर एक के पास जाके उसको दावत दे के अपने दस्तरखान पे बिठाया जाता है। और रमज़ान में तो फिर ये मंजर देखने वाला होता है ना। तो अर्ज कर रहा था कि हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात को लोगों को रोज़े की अफ्तारी का अहतमाम जो है वो किया जाता है। क्योंकि मेरे आका जब सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप सोमवार को रोज़ा रखते हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि मैं, चूँकि सोमवार के दिन मेरी विलादत हुई, सोमवार के दिन मैं पैदा हुआ, तो मैं अपने रब का शुक्र क्यों ना बजा लाऊं। तो मैं अपने रब का शुक्र बजा लाने के लिए सोमवार के दिन रोज़ा रखता हूँ। शुक्र बजा लाने के लिए सोमवार के दिन रोज़ा रखता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, नबी करीम अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए, पूरी कायनात के लिए। और ये याद रखें, अल्लाह ताला ने जहाँ भी मेरे आका की आमद का जिक्र फरमाया है, हुजूर की विलादत का जिक्र फरमाया, कहीं रब ने फरमाया कि तुम्हारे पास आ गया, और कहीं फरमाया कि भेजा गया। ये नहीं फरमाया कि आज पैदा हुए। फरमाया मिसाल के तौर पे दूसरे मकाम पर अल्लाह करीम क्या फरमा रहे हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताब मुबीन या अय्युहन्नास कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह करीम फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये इसका तर्जुमा क्या है कि ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बना के भेजा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास आ गया, बेशक तुम्हारे पास आ गया। ये नहीं फरमाया कि आज पैदा हुआ, फरमाया कि आ गया। आता भी वो है और भेजा भी वो जाता है जो पहले से मौजूद, जो पहले से। तो मालूम हुआ कि मेरे आका पहले से मौजूद थे जहाँ से हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर पहले से। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 14,000 साल पहले अपने रब के यहाँ मौजूद था। और जिब्राइल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका ने पूछा, क्या जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कुछ पता नहीं है। हुजूर ने फरमाया कुछ अंदाज़ा होगा। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के हिजाबात अज़मत में चौथे हिजाब में एक सितारा तुलू होता था जो 70,000 साल के बाद चमकता, जो 70,000 साल के बाद चमकता था। या रसूलल्लाह मैं 72,000 मरतबा उसको अपनी आंखों से देख चुका हूँ। 70,000 साल के बाद चमकता था, 72,000 मरतबा देख चुका हूँ। मेरे आका ने फरमाया, क्या जिब्राइल मुझे अपने रब की इज्जत व ज़ात की कसम वो सितारा मैं ही था। वो सितारा मैं ही था। तो अल्लाह करीम ने जहाँ भी जिक्र फरमाया, कहीं फरमाया कि भेजा गया, कहीं फरमाया कि आ गया। और याद रखें, भेजा भी वो जाता है जो पहले से मौजूद हो, और आता भी वो है जो पहले से, मेरे आका पहले से मौजूद थे जहाँ से हुजूर तशरीफ लाए, जहाँ से हुजूर तशरीफ लाए। हज़रत गिरामी कदर, चूँकि नबी करीम हमारा अहल सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरुन अला नूर है, और हुजूर नूर बन के तशरीफ लाए। क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब, बेशक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। जमहूर मुफस्सिरीन ने, जमहूर मुफस्सिरीन ने इस नूर से मुराद ज़ात बाबरकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जिक्र किया है कि इस नूर से मुराद मेरे आका की ज़ात बाबरकात, इस नूर से मुराद है। और इस किताब मुबीन से क्या मुराद है? कुरान मजीद। और हुजूर क्या फरमाते हैं कि ऐ लोगो, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुजूर फरमाते हैं कि सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ,
سب سے پہلے میری، اور دوسری حضور فرماتے ہیں کہ میری دوسری بات کیا سکھاؤ؟ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی۔ سید رشید حسین شاہ صاحب نے بھی اسی مناسبت سے نعت شریف پیش کی، علامہ صاحب نے بھی اس کے مطابق ذکر کیا۔ حضور فرماتے ہیں دوسری بات کیا سکھاؤ؟ میری اہل بیت کی محبت۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تیسری قرآن کی تعلیم، قرآن کی، کیونکہ میرے آقا وہ مولانا علی کیا کہتے ہیں کہ اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور اس کے وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تعلیمات، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ جیسے حافظ صاحب نے ابھی آپ ذکر کیا کہ یہاں اس مرکز میں 50 کے قریب یا اس سے زیادہ بچے جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں آج کے دور میں ہم اس بات کا اہتمام نہیں کرتے اور خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کو ایسے مراکز میں، ایسے اداروں میں بھیجیں جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پہلی 2 باتوں کا بھی ذکر جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ یعنی حضور کی محبت بھی سکھایا جائے، حضور کی اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جائے۔ وہاں اگر بچوں کو بھیجیں گے، کیونکہ یہ بچوں کا قصور نہیں، کیونکہ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ آگے اس کی تربیت کرنے والے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ مجوسی اور نصرانی اور یہودی اس کی تربیت کرنے والے جو ہیں وہ اس کو بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اب بچہ جو پیدا ہوا اس کے فطرت میں تو حضور کی محبت ہے، لیکن اب آپ اگر ان کو کسی غیر مقلد کے پاس بھیج دیں گے، کسی ایسے ادارے کے پاس بھیج دیں گے جہاں حضور کی محبت نہ سکھائی جاتی ہو، تو پھر قصور اس بچے کا نہیں، قصور والدین کا ہوگا۔ قصور کس کا ہوگا؟ والدین کا ہوگا۔ بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور علی نور بن کے تشریف لائے۔ اس میں 1-2 باتیں سن لیں تو پھر سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور تشریف فرما تھے، تو ہم صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کے چہرے میں زیادہ حسن ہے یا چاند میں زیادہ حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر چہرے کو، پھر چاند کو، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسن ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ بیان کرتے ہیں وجہ کیا تھی، کہتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، کان الشمس تجری فی وجہہ، کہ میرے آقا کے چہرے میں سورج گردش کر رہا تھا۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ دن کو اگر سورج نکلا ہو تو آپ میں سے کوئی بندہ بھی 2 سیکنڈ بھی سورج کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھ نہیں سکتا۔ رات کو اگر 14ویں رات کا چاند ہو، جتنی دیر مرضی دیکھتے رہے، جتنی دیر مرضی دیکھتے رہے، وہ تو میرے آقا کا حسن ہے۔ حافظ نواب الدین صاحب ہمارے علی پور شریف کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں کے بہت بڑے عالم دین حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ وہ حافظ نواب الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم مسجد نور، علی پور شریف کی جو مسجد ہے اس کا نام امیر ملت نے کیا رکھا ہے؟ مسجد نور۔ اور وہ ساری مسجد پوری دنیا میں ایک واحد مسجد ہے جو ساری کی ساری مسجد سنگ مرمر کی ہے۔ مسجد کس کی ہے؟ سنگ مرمر کی مسجد ہے، اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
حافظ نواب الدین صاحب کہتے ہیں اچانک جب رات کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، اور امیر ملت غلاموں کو خطاب فرما رہے ہیں، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں، میرے ذہن میں جابر بن سمرہ کی روایت آئی، جابر بن سمرہ کی روایت آئی کہ میں دیکھوں کہ میرے قبلہ عالم کے چہرے میں زیادہ حسن ہے یا چاند میں زیادہ حسن ہے۔ سیرت میں بھی اگر توجہ سے پڑھیں گے تو یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قبلہ عالم کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر چہرے کو، پھر چاند کو، پھر چہرے کو، پھر چاند کو۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قبلہ عالم کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ وہ کہتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وہی کان الشمس تجری فی وجہ ہی، کہتے ہیں کہ میرے قبلہ عالم کے چہرے میں بھی سورج گردش کر رہا تھا۔ اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ حضرت قبلہ عالم سری نگر میں تشریف فرما تھے، سری نگر میں، تو دو گروپ آ گئے، ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ تو اختلاف، ایک گروپ کہتا تھا کہ حضور نور ہیں، حضور کیا ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ہماری طرح بشر ہیں۔ جیسے آج بھی یہ سلسلہ، یہ 100 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ نور ہیں، وہ دوسرے کہتے تھے کہ نہیں بشر ہیں ہماری طرح۔ اب انہوں نے جب اختلاف بڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب یہاں آئے ہیں، چونکہ ان کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، تو چلو ان سے جا کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، ان سے جا کے مسئلہ حل کروا لیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئے اور جا کے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا جناب ہم کہتے ہیں کہ حضور نور ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں، اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں، آپ ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ کپڑا آپ نے اپنا چادر، جیسے یہ چادر ہے نا، جو چادر آپ نے لی ہوئی تھی، آپ نے چادر اتاری اور ایک گروپ کو کہا کہ ادھر سے پکڑ لو، دوسرے گروپ کو کہا کہ ادھر سے پکڑ لو۔ اپنی چادر دی، دونوں کو کہا کہ پکڑ لو، اور آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میرے جسم سے گزارو، میرے جسم سے گزارو۔ چادر پکڑ کے ایسے انہوں نے گزاری۔ اب بندہ درمیان میں ہو تو چادر پیچھے رہ جانی چاہیے نا، لیکن چادر جو ہے وہ آگے چلی گئی، چادر جو ہے وہ آگے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا یہاں تو غلاموں کا یہ حال ہے، تم آقا کی بات کر رہے ہو۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور کے کپڑے سی رہی تھی تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، سوئی گم ہو گئی۔ کہتی ہیں میں نے بڑی تلاش کی لیکن جب نہ ملی، پریشان ہو کے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو حضور میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ حضور کمرے میں، جیسے ہی حضور نے دروازہ کھولا اور میری طرف دیکھ کے میرے آقا تھوڑا سا مسکرائے، آپ فرماتی ہیں میرا کمرہ جگمگا اٹھا، کمرہ روشن ہو گیا۔ جیسے یہ لائٹ ابھی چلی جائے تو کمرہ اندھیرا ہو جائے گا، فوراً لائٹ آ جائے کمرہ یکدم روشن ہو جائے گا۔ اور بات یہ کہ میرا کمرہ روشن ہو گیا، میں نے سب سے پہلے اپنی سوئی پکڑی، سوئی کو پکڑ کے سنبھال کے تو میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے عرض کی صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ۔ میرے آقا پھر مسکرایا، فرمایا کیا بات ہے آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میری سوئی گم ہو گئی تھی، میں نے بڑی تلاش کی لیکن مل نہیں رہی تھی، آپ میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے چہرے کی نورانیت سے میرا کمرہ جو ہے وہ جگمگا اٹھا، میں نے اپنی سوئی تلاش کر لی۔ اللہ اکبر۔ ام المومن عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور میرے پاس تشریف لائے اور حضور نے آخری بات، پھر اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ کون آئے تھے؟
جبرائیل میرے پاس آئے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تو نے ساری دنیا دیکھی ہے، نبیوں کو بھی دیکھا ہے، رسولوں کو بھی دیکھا ہے، پوری کائنات کا ملاحظہ کیا ہے، پوری کائنات کو دیکھا ہے، یہ تو بتاؤ کہ مجھ کو کیسا پایا، مجھ کو کیسا پایا۔ اس کا ترجمہ امیر خسرو کی زبان میں، ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ ایک دن جبریل سے کہنے لگے یوں شاہ تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں، تم نے تو دیکھے ہیں بہت، بتلاؤ تو کیسے ہیں۔ بول جبریل امین اے محجبی تیری قسم، بول جبریل امین اے محجبی تیری قسم، آفاق گردیدہ میرے بتا ورزیدہ، بسیار خوبا دیدہ بسیار خوبا دیدہ، لیکن تو چیزیں دیگری بسیار خوبا دیدہ، لیکن تو چیزیں دیگری، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ سعدی کا قلم رک گیا، سعدی کا قلم رک گیا، آگے بات نہیں بن رہی، چوتھا مصرع مکمل نہیں ہو رہا۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، حضور مانتے ہیں چاندی مکمل کرو نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں بن رہا، چوتھا مصرع نہیں بن رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہو کہ صلو علیہ وآلہ